عرب کے کاروان اوراکلا میں ایک شخص تھا جس کو لوگ شن کہتے تھے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ صرف ایسی عورت سے نکاح کرے گا جو اس کی مناسب ہوگی، اور وہ ایسی عورت کی تلاش میں قبیلوں اور شہروں کو طے کرتا رہا۔ چنانچہ اس کے بعض سفروں میں ایک آدمی اس کا ساتھی ہوا۔ پس جب ان پر سفر دشوار ہوا تو شن نے اس آدمی سے کہا، کیا تو مجھے اٹھائے گا اور اپنی پیٹھ پر لادے گا یا میں تجھے لادوں؟ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا، اے جاہل، کیا سوار کو اپنے اوپر لادتا ہے؟ پس شن اس سے رک گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک ایسی زراعت پر آئے جو کھڑی تھی۔ پھر شن نے اس آدمی سے کہا، کیا تم دیکھتے ہو یہ زراعت کھائی گئی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے جاہل، کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ زراعت اپنی بالی میں باقی ہے؟ پس شن یہ سن کر چپ ہو گیا اور کچھ نہ کہا۔ پھر ان کے سامنے ایک جنازہ آیا۔ یہ دیکھ کر شن نے اپنے ساتھی سے کہا، آیا تم دیکھتے ہو کہ اس جنازہ کا صاحب مردہ ہے یا زندہ ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا، میں تجھ سے بڑھ کر جاہل آدمی نہیں دیکھتا۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ مقبروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ زندہ ہے۔ جب یہ دونوں اس آدمی کے گاؤں میں پہنچے تو شن کا رفیق سفر اس کو اپنے گھر لے گیا، اور اس شخص کی ایک لڑکی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ اس کا باپ شن کی باتوں کا اس سے تذکرہ کرنے لگا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے۔ اس نے تم سے ایسی بات دریافت کی جو اسی جیسے آدمی سے دریافت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا یہ قول کہ تم مجھے لا دو گے یا میں تجھے لا دوں، تو اس سے مراد یہ تھا کہ آیا تم مجھ سے باتیں کرو گے یا میں تم سے باتیں کروں، تاکہ ہم راستہ قطع کریں۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ یہ کھیتی کھائی گئی ہے یا نہیں، اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آیا مالکان زراعت نے اس کا ثمن کم شمار کیا یا نہیں۔ اس کا جنازہ کے بارے میں یہ کہنا کہ زندہ ہے یا مردہ، اس سے مراد یہ تھا کہ آیا اس نے اولاد چھوڑی ہے جن سے اس کا تذکرہ زندہ رہے گا یا نہیں۔ پس جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو اس نے اپنی لڑکی کی بات کی اور اس کے کلام کی جو اس نے تفسیر کی تھی۔ یہ سن کر شن نے اپنے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور نکاح کر کے اپنی قوم میں لایا۔ پس لوگوں نے ان دونوں کا حال معلوم کیا اور کہا، شن نے طبقہ سے موافقت کی، چنانچہ یہ بات ضرب المثل ہو گئی۔